تو چیپٹر 10 میں عملیات کے سلطان میں آج ایک خاص بات ہے اس چیپٹر کی اور آج کی ٹرانسمیشن کی، کیونکہ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کے کچھ غلط فہمیاں ہیں اور کچھ غلط کانسیپٹ ہیں کہ طلسمات کیا ہے، کہ طلسمات کیا ہوتے ہیں اور یہ طلسماتی دنیا کیوں کہتے ہیں، کیا طلسماتی دنیا جادو کی دنیا کو کہا جاتا ہے، کیا طلسم جو مختلف علامت ہیں کیا ان کا استعمال کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، کیا حرام ہے، کیا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بزرگوں سے جو بات ہم تک پہنچی ہے طلسم کے بارے میں وہ کیا ہے۔ یقیناً آپ جگہوں جگہوں پر دیکھتے ہوں گے، جگہوں جگہوں پر آپ اپنے یوٹیوب چینل پر اور مختلف سوشل نیٹ ورک پر آپ دیکھتے ہیں کہ طلسم کے مختلف طلسم ہوتے ہیں، جیسے حب کا طلسم، دشمنی کا طلسم، جیسے کسی کو روکنے کا طلسم، جیسے کسی کو سزا دینے کا طلسم، جادو کو ہٹانے کا طلسم، جادو لگانے کا طلسم۔ کیا ہے یہ طلسم جو ہے، یہ طلسمات کیا ہے یہ، اور طلسم کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، اور طلسم سفلی کیا ہے اور طلسم علوی کیا ہے، اور ان میں ہم کس طرح فرق محسوس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ طلسم ہے تو کیا ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یقیناً جب تک آپ کو معلوم نہ ہو آپ کے لیے استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ اس کی شناخت رکھ سکتے ہو کہ یہ طلسم کیا ہے، یہ طلسم کس کی طرف سے ہے، یہ کس کی علامت ہے، اور اس کے آپ کو کیا فائدے ہوں گے اور اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، آپ کو اس کے نقصانات بھی ہیں، جب فائدے ہیں تو نقصان بھی ہے۔ تو آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کو فرق بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ کے اس کو استعمال کر سکیں۔ اچھا، طلسم کی اگر جہاں تک میں بات کرتا ہوں کہ طلسم بیسیکلی کچھ علامات ہیں، اور یہ وہ علامات ہیں جو اپنے اندر مخفی قوت کا خزانہ لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ طلسم کا مطلب ایک بہت تیزی سے کام کرنے والا، یعنی کہ ترنت کام کرنے والا، جلد کام کرنے والا، یعنی کہ ایک وقت تو ہمیں پڑھنے میں لگتا ہے، ایک ٹائم لگتا ہے، لیکن ہر اس علامت کو طلسم کہتے ہیں جو فی الفور اثر رکھتی ہے۔ اور طلسم سفلی کیا ہے، طلسم علوی کیا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ خاص زبان میں کوئی لکھا ہوا منتر یا اسم یا پھر منتر کے زور سے آباد کیا ہوا وہ عجائبات کی دنیا کے وہ نظارے کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ہم اگر ایسے طلسموں کی بات کریں گے تو طلسم سفلی کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ طلسم سفلی کیا ہے۔ طلسم سفلی وہ طلسم کہلاتے ہیں کہ جو جادوگر حضرات جادو کے زور سے، یعنی کہ اپنے منتر کے زور سے یا اپنے جنتر کے زور سے یا اپنے تنتر کے زور سے یا جو کچھ بھی وہ اپنے اعمال کرتے ہیں، آئی بات سمجھ میں، اس کے ساتھ جب وہ کسی شیطان کو دعوت دیتے ہیں اپنے وجود کے اندر، تب وہ شیاطین ان کے وجود میں داخل ہوتے ہیں، پھر وہ اپنے مختلف علامتیں ظاہر کرتے ہیں کسی بھی چیز پر۔ جب وہ کسی بھی چیز پر ظاہر علامتیں کرتے ہیں تو اس علامتوں کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو طلسم کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے اوپر اگر کسی ہمزاد حاضر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی خبیث حاضر ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر کوئی شیطان حاضر ہو جاتا ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ مختلف ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے، وہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئلہ اٹھا کے دیواروں پہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، دیواروں پہ جب وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ کوئی آپ کو میسج دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر مختلف آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں نے اس پہ بہت تحقیق کی ہے، اس دنیا نے بہت تحقیق کی ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ مختلف جگہوں پر تو باقاعدہ طور پہ ایک میسج دیا گیا ہے فلموں کے ذریعے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کسی قسم کی ایسی جو موویز ہوتی ہیں جس میں بلیک میجک کا ذکر ہوتا ہے، جس میں کوئی ڈراؤنی کوئی ہوتا ہے یا کوئی ایسے کریکٹر کو دکھاتے ہیں جو شیاطینی کریکٹر ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ علامتوں کو پیغام دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ اس حقیقت کے اتنے قریب تر ہیں
کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ باہر ملکوں کے اندر شیطانیت بہت زیادہ ہے، جب بھی وہ کسی وجود میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنی علامتیں ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اس کی عکس بندی کی ہے مختلف فلموں، مختلف ڈراموں، مختلف کے ذریعے۔ اب اس کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو پروڈیوس کرتے ہیں وہ یقیناً حقیقت کے بہت قریب تر ہوتے ہیں، لیکن اس سے واقف نہیں ہے پوری طریقے سے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں اور یہ کیا میسج دیتے ہیں اور یہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں جو شیاطین، جو جادوگر حضرات ان شیاطین کو حاضر کر کے، ایک ہوتا ہے قصدن بلانا، ایک ہوتا ہے ناگہانی آفت یعنی کہ اس جسم کے اندر داخل ہو جانا۔ جو لوگ جادوگر حضرات اس راستے کو جانتے ہیں، اس عملیات کی دنیا کو جانتے ہیں، تو وہ لوگ ان شیاطینوں کو اپنے اندر حاضر کر کے باقاعدہ طور پہ کسی کے کام کے لیے، اب جادوگر کس طرح کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر جادوگر کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہے، اب وہ جادوگر خود نہیں کام کرتا بلکہ وہ ان شیطانی قوتوں سے کام لیتا ہے۔ اب ان شیطانی قوتوں سے کس طرح کام لے گا؟ وہ ان کے آقاؤں کو خوش کرتا ہے، وہ ان شیاطینوں کو خوش کرتا ہے، وہ ان شیطانوں کو خوش کرتا ہے، اور ایسے فعل کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو اس کے عوض وہ اس کو کچھ نشاندہی طور پر اس کو کچھ علامتیں دیتے ہیں جو ان کی اپنی ہی زبان میں ہوتا ہے۔ ایسے طلسم کو طلسم سفلی کہا جاتا ہے جو مختلف اشکال کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لکیریں اس طریقے سے کراس میں آ رہی ہوتی ہیں جو کوئی نہ کوئی اگر اس کو غور و فکر کیا جائے، اس کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں مختلف قسم کی اشکال بنی ہوئی ہوتی ہیں، اور ایسی اشکال جو بہت بھیانک و دردناک اشکال ہوتی ہیں، یعنی کہ جس اذیت سے وہ شیطان گزرا ہوتا ہے، جس اذیت سے وہ شیطان بنا ہوتا ہے، جس اذیت سے وہ اس راستہ طے کیا ہوتا ہے، اس نے اپنی اس درد کی جو قوت ہوتی ہے نا، اس کے ذریعے ان علامتوں کو وہ مختلف جسم کے حصوں پہ ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کے جسم کے اوپر مختلف کراس کرم کے 3 لکیروں کے کٹ لگے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ یار میں تو کہیں گئے بھی نہیں ہوں، میرے تو ناخن بھی نہیں بڑے ہوئے، تو پھر میرے جسم کے اوپر یہ علامتیں کیوں ظاہر ہو رہی ہیں؟ بعض شیاطین انسان کے جسم کے اوپر وہ علامتیں بنا کر انسان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں، بعض انسان کے جسم کے باہر مختلف دیواروں پہ، مختلف جگہوں پر وہ اپنی نشاندہی کا، اپنی موجودگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور میسج دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ان کو سمجھنا انہی کا کام ہے جو اس رستے پر ہیں، یعنی کہ میرے ساتھ جو میرے ہم سفر ساتھی ہیں، اگر وہ اس رستے پہ چل رہے ہیں عملیات کی دنیا میں، تو ان کے لیے ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اب اگر میرے ساتھ ایک ہم سفر ساتھی چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا مریض آتا ہے کہ جس کے جسم کے اوپر کچھ علامتیں بنتی ہیں، اب ان علامتوں کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، جب اس علامتوں کا مطلب آپ دیکھو گے، جب آپ اس کو استعمال کرو گے تو وہ ترنت کام کرے گا، یعنی کہ بہت تیز کام کرے گا۔ انہی علامتوں کو یوز کرنا جادوگر جب اس کو استعمال کرتے ہیں، مختلف خون کے ذریعے وہ علامتیں لکھتے ہیں۔ اب ایک بات یاد رکھے گا، طلسم سفلی ہر اس طلسم کو کہا جاتا ہے جو کسی نہ کسی کا خون لے کر اس کے ذریعے ان کو علامت بنائی جاتی ہے، پھر اس کو فولڈ کر دیا جاتا ہے، فولڈ کر کے پھر اس کو کسی مریض کے لیے جو اس کے لیے کام کیا جاتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، تو وہ اس کی شیطان کی پوری قوت اس طلسم کے اندر جو ایک مخفی طاقت ہے، جو شیطانی قوت ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اب وہ جس کے لیے کیا جائے گا، جس کے نام پہ کیا جاتا ہے، جس کی تصویر پہ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر فوری اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شیاطین جادوگر جو ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، وہ مختلف تصویریں لیتے ہیں لوگوں کی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کے اوپر کوئی جادو کروایا تو اس کے بعد اس نے تصویر اس کی حاصل کری، تصویر کا پرنٹ آؤٹ نکالا، اس کی تصویر کے اوپر مختلف قسم کے علامتوں کے کچھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ انہی علامتوں کو بنا رہے ہوتے ہیں جن علامتوں کو ان شیطانوں نے دیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ یہ شیطانی زبان ہے ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے۔ یہ طلسم سفلی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ابھی اس وقت آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے طلسم سفلی بیسیکلی ہے کیا۔ یہ وہ معلومات میں آپ کو دے رہا ہوں جو باقاعدہ طور پہ میری پریکٹس اور میرے پریکٹیکل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پریکٹس میں ایسے کہ جب میرے پاس مریض آتے ہیں، جب میں ان کا علاج کرتا ہوں، جب میں وہ علامتیں دیکھتا ہوں، ان کے گھر میں علامتیں دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ میں، جسم میں جو علامتیں بنی ہوتی ہیں جو مجھے دکھا رہے ہوتے ہیں، میں ان کو پھر ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ میرے پریکٹس میں ہے، اسی لیے میں آپ کو یہ چیزوں کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھا، کیونکہ جب آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو طلسم کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں طلسمات ظلمانی، یعنی اسفل، یعنی کہ نچلے درجے کا سفلی، یعنی کہ جو شیطانوں کی زبانیں ہیں، جو مختلف قسم کے دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تھا جو شیاطین
باقاعدہ طور پہ تعلیم کرتے ہیں. اب انسان کو کیا معلوم کہ اس طلسم کا کیا راز ہے, کیا مطلب ہے, کیا نہیں ہے, لیکن جس کو بتایا ہوگا اس کو اس کا مطلب پتہ ہوگا کہ اس نے کس مقصد کے لیے بتایا گیا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص آتا ہے کہ بھائی فلاں شخص کا فلاں چیز باندھ دو, کسی کا نفس باندھ دو, کسی کا پیشاب باندھ دو, کسی کا کچھ باندھ دو, کسی کا کچھ باندھ دو. اب وہی طلسم اس جادوگر نے جب اس شیطان کو حاضر کیا اس اپنے علم کے زور سے, جب اس کو کچھ علامت ظاہر, اچھا یہ ایک باقاعدہ طور پر یہ ایک پوری ایک چیپٹر ہے یہ. اگر میں صرف کالے جادو کرنے والوں ہی کی بات کرتا ہوں نا, تو کالے جادو کے اندر ہی کئی رستے نکلتے ہیں. ایک وہ جو وہ پڑھائی کے ذریعے کرتا ہے, ایک وہ جو ان علامت ان طلسم کے ذریعے کرتا ہے, ایک وہ جو خود شیاطین کے ذریعے کیا جاتا ہے, ایک وہ جو دوسری شیطانی قوتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ ہر جادوگر بھی ہر طریقے پہ استعمال نہیں کر پاتا, نہیں جانتا, لیکن میرے تمام شاگردوں کو ان کی اصلیت کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ وہ کن کن طریقوں سے کیا کیا کام لیتے ہیں, تاکہ آپ اس کا توڑ, اس کا اتارا آسانی کے ساتھ کر سکو. اب یہ تھے طلسمات سفلی جو اس طریقے پہ استعمال ہوتے ہیں. طلسمات سفلی کا فرق آپ سب سے پہلے کیا دیکھیں گے کہ جب آپ وہ طلسم دیکھیں کہ جس کے اندر مختلف قسم کی ناک بنائی ہوئی ہوتی ہے, آنکھ بنائی ہوئی ہوتی ہے, یا کوئی ایسی ہیبت ناک شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں, پھر اس میں مختلف کچھ میسیج دیے ہوئے ہوتے ہیں, کراس کے نشان دیے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں ٹرائنگل بنایا ہوا ہوتا ہے مختلف قسم کے, تو یہ ظاہر کرتی ہے, یہ نشاندہی کر رہی ہوتی ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا یہ طلسم سفلی کی طرف یہ راستہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ الٹی شکلیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ سیدھا دیکھنے میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہے, لیکن جب ہم اس کو پیپر کو موڑ رہے ہوتے ہیں, جب پیپر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, جب چاروں طرف سے اس کا ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہمیں موجود ہے. اچھا, ایک خاص بات طلسم سفلی کی یہ ہے کہ اس کا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ آپ اس کو طور پہ دے سکتے ہو کہ جب آپ کوئی بھی طلسم کو اٹھائیں اور جب آپ سورہ قریش پڑھتے رہیں اور اس کو غور و فکر سے دیکھتے رہیں, تو اس کے اندر کی جو شیطانی قوت ہے نا وہ اسی طلسم کے اوپر آپ کو ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی. اسی طلسم کے اوپر وہی شیطانی قوتیں آپ پر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی. اسی طلسم کے اوپر آپ کو مختلف قسم کے اس میں اشکال نظر آنے لگیں گی, مختلف قسم کی صورتیں نظر آنے لگیں گی, مختلف قسم کے آپ کو ایسے معلوم ہونا لگے گا. اچھا, بعض طلسم تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ جب اس طلسم کو غور و فکر سے دیکھا جائے تو اس کے اندر سے ایسا لگتا ہے جیسے خون ریس رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی پانی سے ریس رہا ہوتا ہے, جیسے کوئی پیپ سی ریس رہی ہوتی ہے. اس قسم کی جو علامتیں ہوتی ہیں نا وہ آپ کو واضح طور پہ فرق نظر آ جائے گا کہ طلسم سفلی ہے, اس کا استعمال نہ کیا جائے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سورہ قریش کی روحانیت ہے. جب آپ سورہ قریش پڑھتے ہوئے جب کسی بھی طلسم کو دیکھیں گے نا تو آپ کو بالکل فرق واضح ہونے شروع ہو جائے گا. اب یہ تو تھا طلسم سفلی کہ جس کی نشاندہی میں نے آپ کو بتائی, جس کے طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا, جس کی علامتیں میں نے آپ کو بتا دی. اب وہ طلسم جو عاملین استعمال کرتے ہیں اس میں کیا فرق ہے, وہ کسے کہتے ہیں طلسم علوی جو ہوتا ہے. اب یقیناً جیسے اب مثال کے طور پہ عملیات کی دنیا ہے, ایک عملیات کی کالی دنیا ہے, ایک عملیات نوری ہے, ایک عملیات ظلماتی ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب عملیات نوری کے اندر ہم جو علامتوں کا استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سی علامتیں ہیں, اس میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ کیا علامت کیا ہے, اس میں کیا نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو عاملین حضرات جو جانتے ہیں, جو نوری عمل کرتے ہیں, جو قرآن کے ذریعے کرتے ہیں, کسی آیت کے ذریعے کرتے ہیں, یا کسی سورت کے ذریعے کرتے ہیں, یا کسی دعا کے ذریعے کرتے ہیں, یا ان کو کسی بزرگ نے بخشا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں. وہ آئی بس سمجھ. اب طلسم علوی کیا ہے؟ طلسم علوی یہ ہے کہ اب ہم حرف یعنی کہ حرف ابجد, جس طریقے سے الف با جیم دال یہ حرف ابجد کہلاتے ہیں. اب ان حروفوں کی مختلف علامت مختلف زبانوں میں ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہم 4 حروف کو ملاتے ہیں تو ایک عبارت, ایک لفظ بنتا ہے, الف با جیم اور دال. کیا بنا؟ ابجد. ٹھیک ہے, اس کے معنی میں بتا چکا ہوں. آئی بس سمجھ. اب اگر ہم الف کی علامت, بے کی علامت, جیم کی علامت, دال کی علامت چاروں کو ایک سمت میں ملاتے ہیں تو ایک طلسم بنتا ہے. آئی نا بس سمجھو, طلسم علوی کہلاتا ہے.
اچھا یہ بھی بہت تیزی سے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر جو ہوتی ہے وہ حروف کی قوت موجود ہوتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب ہم فلیدہ سلیمانی کے اندر اب ہم نے ایک علامت یوں کر کے بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم پہلے عین کا اوپر کا حصہ رکھتے ہیں اور پھر نیچے جو ہے نا وہ 7 پہر دیتے ہیں, 7 لہریں دیتے ہیں کراس میں. آئی نا بات سمجھ میں؟ یعنی کہ اب جو عین کا ہے نا, وہ جو عین کا طلسم جو بن رہا ہے نا وہ 7 حصوں پہ مل کر مشتمل ہو کے ان تحریروں میں بن رہا ہے. یعنی کہ اس کے اندر اس حرف کی وہ قوت موجود ہے جس کو قوت قہری کہا جاتا ہے, اسی لیے اس کو نقش فلیدہ سلیمانی کے اندر رکھا گیا ہے. اب کچھ طلسم ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے انسان کے وجود کے اندر روحیں جو ہوتی ہیں نا وہ مختلف پیغامات ہمیں دیتی ہیں. یعنی کہ جیسے روحوں کی زبان ہے, جیسے اس جسم کی زبان ہے نا, اسی طریقے سے روح کی بھی زبان ہے. روح بولتی نہیں ہے لیکن وہ علامتوں سے ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. اب وہ طلسم کہ جو حرفوں سے مشتمل ہوں وہ طلسم علوی کہلاتے ہیں, جو مختلف عاملین حضرات اس کا استعمال کرتے ہیں. اب اس طریقے سے طلسم میں جو ہے وہ یہ جائز ہے, اس کا استعمال ہم کر سکتے ہیں. اس میں کسی قسم کی کوئی اشکال نہیں بنائی جاتی. اچھا ایک بات میں اور پوائنٹ بتا دوں آپ کو, آپ اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ بعض عاملین ایسے ہوتے ہیں جو نوری کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ کوئی نقش بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں نقش میں کچھ صورت بھی بناتے ہیں, وہ کچھ شکل بھی بناتے ہیں. وہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نقش دیکھا ہوگا آپ نے کہ مختلف قسم کی اشکال بنی ہوتی ہے, جیسے کوئی گول دائرہ منہ بن گیا, ناک بن گئی, ہاتھ بنا دیے اور اس پہ لکھا ہوا ہے, مختلف قسم کے موکلان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مختلف قسم کی عبارتیں کچھ لکھی ہوئی ہوتی ہیں, مختلف علامتیں کچھ بنی ہوتی ہیں. وہ تعویذات پورے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو پتلے کے اوپر تحریر کیے جاتے ہیں اور پتلے کے اوپر باقاعدہ طور پہ طلسم لکھے جاتے ہیں کہ ہاتھ اگر آپ نے کسی پتلے کا بنایا تو سیدھے ہاتھ پہ آپ نے کون سا طلسم لکھا ہے, الٹے ہاتھ پہ کون سا طلسم لکھا ہے, سیدھے پیر پہ کون سا طلسم لکھا ہے, اس کے سر پہ کون سا طلسم لکھا ہے. طلسم کے خالی طلسم ہی کے ذریعے پتلا بنا کے خالی طلسم لکھا جاتا ہے نا تو وہ بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے لیکن وہ کام تھوڑا سا خطرناک ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھنا, کبھی بھی جو نا شارٹ کٹ کے چکر میں مت پڑنا, ورنہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہمیشہ میں نے خود لوگوں کو نقصان اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. پتلوں کے کام میں ابھی ہاتھ مت ڈالنا کیونکہ ابھی آپ کا ابتدائی وقت ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا لوگ پتلے بنا کر مختلف قسم کے طریقہ کار بتاتے ہیں, طریقہ کار سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ پتلا بناؤ تو آپ یہ کام کرو, اس پتلے پہ یہ بندش لگا دو, اس پتلے پہ یہ بندش کو کھول دو, اس پتلے پہ یہ اتار لو, اس پتلے پہ وہ اتار لو. پتلے پہ کبھی بھی نہیں اتار کے کرنا چاہیے ابتدائی وقت میں. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ کو اس کا ریئیکشن نہیں پتا کہ اس کا ریئیکشن کیا ہے. اب جو ہمارا سفر بڑھتا رہے گا, اب ہمارا قافلہ آگے جاتا رہے گا, جو ہمارے لوگ اب پڑھتے ہوئے اپنا سبق آگے کی جانب بڑھتے رہیں گے, میں سب کچھ بتاؤں گا لیکن ایک ترتیب سے, ایک طریق سے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اب طلسم علوی مختلف عاملین مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں. اب طلسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کی شکل بنا کے کری جاتی ہے. اچھا کچھ اس میں شیطانوں کی حاضری کے لیے کرتے ہیں, کچھ اس میں جناتوں کی حاضری کے لیے کرتے ہیں, کچھ اس میں مختلف کاموں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو طلسم کا جو استعمال ہوتا ہے نا وہ تھوڑا دیکھ بھال کے خیال سے اس چیزوں سے کرنا چاہیے. اب اسی ٹاپک کے اندر میں نے رکھا تھا کہ میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے طلسم ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بندش کو کھول سکتے ہیں, وہ کون سے طلسم ہیں کہ جس کے ذریعے ہم بندش لگا سکتے ہیں, اور یہ وہ طلسم ہیں جو بڑی سری و تاثیر ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی کی اولاد کی بندش لگا دی گئی ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ اس طلسم کے ذریعے اس کی بندش کو کھول دیا جائے, تو آپ کیا طریقہ اپنائیں گے, کون سا طلسم ایسا یوز کریں گے آپ؟ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 40 دن پڑھنا ہے, 30 دن پڑھنا ہے, 10 دن کرنا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ ہی اپنا اثر رکھتے ہیں یہ طلسم. خاص کر آج کا جو طلسم میں بتاؤں گا نا وہ ایسا ہے
کہ جن لوگوں کا جادو کے ذریعے عاملین حضرات، جادوگر حضرات جو ہے نا، جیسے مثال کے طور پہ پیشاب بند کر دیتے ہیں. اب جب پیشاب بند ہوتا ہے تو انسان کی تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے. تو اس پیشاب کو کھولنے کے لیے کون سا طلسم استعمال کرتے ہیں کہ جس سے اس کا پیشاب جاری ہو جاتا ہے. اچھا، بعض لوگ حضرات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اس کے مختلف قسم کے جسم کے اعضاء کو باندھ دیتے ہیں. اب جیسے اولاد کا نہ ہونا، اس کے نفس کو باندھ دیا. اب ہم کس طرح وہ کون سے طلسم ہیں کہ جن کو لکھ کر، جس کو ہم تحریر کر کے ہم اس سے کام لیے جا سکتا ہے، اور ان طلسم کو کیا پیا بھی جا سکتا ہے، کیا جلایا جا سکتا ہے، کیا کیا جائے گا، ابھی میں آپ کو اس کے طلسم کا سمجھا دیتا ہوں.